نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فإذا قضي التصويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان کے لیے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اس وقت شیطان جو ہے وہ ہوا خرج کرتا ہوا پیٹھ کے بال بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا یا اس کو سنائی نہیں دیتا۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شیطان جو ہے واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کا وقت ہو جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے، اس وقت پھر شیطان جو ہے وہ پیٹھ کے بل بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ انسان کی صف کے اندر گھس جاتا ہے اور انسان کو اس کے نفس میں داخل ہو کے اس کو طرح طرح کی باتیں یاد دلاتا ہے، اس کو اس کو کام جو ہیں وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو یاد کر، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ نماز کے اندر تو کھڑا ہے لیکن اس کا دماغ اور اس کی جو عقل ہے وہ کہیں اور ہے۔ تو انسان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نماز کتنی پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہیں، تو اب اس کو کنفرم نہیں ہو رہا۔ تو انسان جو ہے وہ کیا کرے، وہ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کسی چیز کے اوپر یقین کرے کہ چاہے 3 کے اوپر کرے جس کے اوپر اس کا غالب گمان جو ہے کہ یہ 3 رکعت ہو سکتی ہیں، تو وہ 3 کے اوپر یقین کرے اور چوتھی رکعت کو دوبارہ لٹائے اور آخر میں 2 سجدے دے۔ تو آج کا جو میرا درس ہے وہ ہے سجدہ سہو اور سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ سجدہ سہو جو ہے یہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ سجدہ سہو جو ہے یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس کے ادا کرنے کے کئی ایک سبب ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے بسا اوقات انسان نماز زیادہ کر دیتا ہے، بسا اوقات انسان نماز کم کر دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان جو ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی اس کے مین جو ہیں وہ 3 امور ہیں، یہ 3 سبب ہیں جن کی بنا پہ انسان کے اوپر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا انسان جو ہے وہ نماز کے اندر کمی کر دے، چاہے واجب کو کم کر دے یا یہ ہے کہ کسی ایک رکن کو کم کر دے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر اس نے کسی واجب کو چھوڑ دیا، کسی واجب کو ادا نماز میں نہ کیا، مثال کے طور پر تشہد اول جو ہے یعنی پہلا تشہد ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب اور عشاء کی نماز میں جو پہلا تشہد ہے، اگر وہ انسان ادا نہ کرے تو پھر انسان جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرے گا، 2 سجدہ سہو کرے گا، یہ تو ہے واجب۔ اور اسی طرح اگر انسان کسی ایک رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو رکن کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس نے رکن کو چھوڑا ہے تو پھر دوبارہ رکعت کو لٹائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ یعنی رکن اور واجب میں فرق یہ ہوا کہ واجب میں آپ وہ چیز دوبارہ لٹائیں گے نہیں، اور رکن میں یہ ہے کہ آپ کو وہ دوبارہ رکعت لٹانی پڑے گی اور رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں 2 سجدہ سہو آپ کو دینا پڑیں گے۔ تو یہ ہے سجدہ سہو۔ اور اس کا دوسرا امر ہے یا دوسرا جو سبب ہے وہ ہے آپ نماز میں کسی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی نماز ہے 4 رکعت، آپ 5 پڑھ دیتے ہیں۔ نماز میں 1 رکوع کیا، انسان بھول گیا، دوبارہ رکوع کر دیتا ہے۔ 2 سجدے کیے، انسان بھول گیا، اس نے 1 اور سجدہ اضافی کر دیا۔ تو اس بنا پہ انسان کیا کرے گا، جب سلام پھیرے گا تو سلام سے پہلے کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔
اور تیسرا جو سبب ہے سجدہ سہو کرنے کا وہ ہے شک۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جب انسان کو شک آ جائے، یعنی شک پیدا ہو جائے، اس کو کسی ایک بات پہ یقین نہیں ہو رہا کہ میری نماز کی رکعات کتنی ہیں یا میں نے کتنی رکعات کو ادا کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتی، جب تم میں سے کسی ایک کو نماز میں شک پیدا ہو جائے، فلم یدری کم صلی، اس کو علم نہیں ہو رہا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، اثلاثن ام اربعن، 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو آپ نے فرمایا فلیطرح الشک، وہ انسان شک کو دور کرے، اور ولیبنی علی مستیقن، اور وہ انسان جس چیز کے اوپر اس کو یقین ہے، یعنی 3 کے اوپر اس کا غالب گمان 3 کی طرف ہے تو وہ 3 کو شمار کرے، اگر اس کا غالب گمان جو وہ 4 رکعت کی طرف ہے تو پھر 4 رکعت کو پورا کرے، اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا کرے، ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کرے۔ تو یہ ہے انسان کے بارے میں جب انسان شک میں پڑ جائے۔ لیکن آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان نے مثال کے طور پر 1 رکعت زیادہ پڑھ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے تو جو 2 سجدے کرے گا شفعن لہ، تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، جفت ہو جائے گا، یعنی 2 میں آ جائے گا، جفت ہو جائے گا، اس کی نماز کو جو 2 سجدے ہیں یہ جفت میں کر دیں گے۔ وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، اور اگر انسان نے نماز پوری پڑھی ہے اور مکمل پڑھنے کے بعد جو شک پیدا ہوا ہے، اس شک کو ختم کرنے کے لیے جو 2 سجدہ سہو کیا ہے، تو یہ سجدہ سہو جو ہے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ جو امور ہیں اس کی حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، بس اوقات آپ نے 1 مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیر دیا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کیا، سلام پھیر دیا، صحابہ نے آپ کو یاد دلایا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو یاد دلایا گیا، آپ نے پھر دوبارہ 4 رکعت نہیں پڑھی بلکہ 2 رکعت پڑھی ہیں۔ ہمارے بعض بھائی ہیں اگر نماز کے اندر کوئی کمی، یعنی بھول گیا انسان، 1 رکعت بھول گیا، سلام پھیر دیا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ مکمل نماز لٹائی جائے گی، حالانکہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر کیا ضروری ہے کہ وہ جو چھوڑا گیا اس کی نماز، یعنی 1 رکعت اگر چھوڑی ہے یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں تو ان 2 جو باقی رہتی ہیں نماز ان کو صرف ادا کرے گا اور لاسٹ میں سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی اور 5 رکعت پڑھ دی، آپ کو کہا گیا اللہ کے رسول ازیدت الصلاۃ، کیا نماز بڑھ گئی ہے یا نماز کی رکعت جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کیا، آپ نے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلیت خمسن، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد کیا کیا، فسجدہ سجدتین، 2 سجدے کیے بعد ما سلم، سلام پھیرنے کے بعد، کیونکہ آپ کو علم ہی بعد میں ہوا، صحابہ نے آپ کو بتلایا ہی بعد میں کہ اللہ کے رسول نماز میں آپ نے 5 رکعت ادا کی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ تھا مختصر نماز کے یعنی سجدہ سہو کے بارے میں۔ اب آتے ہیں سجدہ سہو کے بارے میں حکم کیا ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہے اس کا حکم یہ واجب ہے، یہ ہر صورت انسان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر مثال کے طور پر انسان سجدہ سہو کرنا بھول گیا ہے تو جب بھی اس کو یاد آئے گا، اگر فوراً یاد آ گیا ہے تھوڑے ہی وقت میں تو وہ سجدہ سہو کرے گا، اور اگر انسان سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور کافی وقت گزر گیا، ایک کافی عرصہ ٹائم گزر گیا، تو پھر انسان کو جب یاد آتا ہے تو محدثین کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ اس انسان کو دوبارہ نماز لٹانی پڑے گی، یعنی وہ نماز دوبارہ لٹائے گا، اور یعنی اگر اس نے کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے تو پھر سجدہ سہو بھی اس کے اوپر لازم آئے گا۔ یہ ابن قدامہ وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ہی اگر ایک انسان یعنی مثال کے طور پر چاہے امام ہے یا انفرادی کوئی اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہی نماز ہے اور ایک نماز کے اندر کئی بار انسان بھول گیا، یعنی ایک بار نہیں کئی بار انسان بھولا ہے، تو اب کیا اس کے اوپر بار بار سجدہ سہو آئے گا؟ نہیں، اس انسان کے اوپر صرف 1 مرتبہ ہی سجدہ سہو آئے گا، اور وہ بھی لاسٹ میں 2 سجدے کرنے ہوں گے۔ ایک نماز میں چاہے انسان کئی بار بھول جائے تو اس کو صرف 2 سجدہ ہی ادا کرنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے
کہ جب امام مثال کے طور پر جب امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں اگر امام بھول جائے تو کیا مقتدیوں کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟ اور اس کے برعکس اگر پیچھے مقتدی کوئی بھول جائے، امام نہیں بھولا، تو کیا امام کے اوپر مقتدی کا بھولنا لازم آئے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی کئی ایک فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر امام سجدہ سہو بھول گیا، تو یعنی امام جو ہے وہ نماز کے اندر کسی چیز میں کمی کوتاہی کر گیا، تو اس امام کے بھولنے سے پوری نماز یعنی جماعت کے اوپر جتنے بھی پیچھے اس کے مقتدی ہیں، جتنے بھی پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، سب کے اوپر سجدہ سہو آئے گا، چاہے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھولے ہیں یا نہیں بھولے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر کوئی پیچھے مقتدی نماز پڑھنے والا امام کے پیچھے بیٹھا ہے، وہ بھول گیا، امام نہیں بھولا، تو کیا امام کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس صورت میں امام کے اوپر سجدہ سہو نہیں آئے گا، اور جو مقتدی بھولا ہے اس کی کمی کوتاہی امام کے یقین کے اوپر ہوگی، جو امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام جو ہے مکمل اس نے نماز پڑھائی، تو اس مقتدی کی کمی کوتاہی جو وہ ختم ہو جائے گی اس صورت میں۔ اور اس کے بعد ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت جو ہے یہ وہ سجدہ ہے جب انسان نماز قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن مجید کے اندر تقریباً 15 سجدے موجود ہیں، بعض نے 14 شمار کیے اور بعض نے 15 شمار کیے، تو 15 سجدے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جب اس آیت پر انسان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت کہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سجدہ تلاوت نماز کے اندر ہے تو پھر اس کا حکم نماز والا ہے، اور نماز کی صورت میں ہر ایک انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اور اسی طرح ہی اگر انسان ویسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو سننے والے کے لیے بھی اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ سجدہ کرے، اور پڑھنے والا بھی وہ بھی کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ سورۃ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کی آیت پہ پہنچے، آپ نے سجدہ کیا، اور ہر اس انسان نے سجدہ کیا جو آپ کی یہ تلاوت سن رہا تھا۔ اس سے مراد کفار ہیں، تو کفار میں بعض جو ہیں وہ تو زمین کے اوپر سجدے میں گر پڑے، اور ایک ایسا آدمی تھا جس نے کیا کیا، مٹی کو اٹھایا اور اپنی پیشانی کے ساتھ لگا لیا، اور یعنی نیچے زمین پر وہ سجدے کے لیے نہیں جھکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں یہ کفار نے بھی سجدہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کے بارے میں کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ باوضو کیا جائے، بس مطلق ہے سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے، سنت ہے تو کرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یعنی سنت کے اندر آتا ہے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یعنی کیا انسان باوضو ہوگا، کیا انسان قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ تلاوت کرے گا؟ اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی حالت میں تو باوضو ہونا لازمی ہے، کیونکہ نماز ہی نہیں ہوگی، اور نماز کی حالت میں سجدہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر انسان ویسے تلاوت فرما رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرے، اگر کر لے تو بہتر ہے، اگر نہ بھی کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا وضو ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وضو نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ کئی ایک فقہا نے اس بات کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، بلکہ آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ نماز کا یعنی سجدہ تلاوت کا حکم جو ہے وہ نماز کا حکم نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے کیا؟ انسان کا وضو ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کا ہونا، لہذا سجدہ تلاوت جو ہے یہ نماز کے حکم میں نہیں آتا۔ تو انسان جب نماز کے حکم میں نہیں آئے گا تو پھر انسان کو اختیار ہے کہ وہ باوضو ہے یا بے وضو ہے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کے سجدہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ سجدہ شکر۔ سجدہ شکر جو ہے یہ کب اور کس وقت ادا کرنا ہے؟ سجدہ شکر جو ہے اس کو دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے اس کو نواز دیتا ہے، اور اس وقت وہ سجدہ کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان کو بیماری ہوئی، لائق ہوئی، انسان کسی پریشانی میں مصیبت میں گھرا ہوا تھا، اللہ نے اس مصیبت کو دور کر دیا، تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ سجدہ شکر کرے گا۔ سجدہ شکر جو ہے اگر مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں انسان کو کوئی خوشخبری ملتی ہے،
تو نماز کی حالت میں سجدہ شکر ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں سجدہ تلاوت، وہ جب تلاوت والی آیت آتی ہے، سجدے والی آیت آتی ہے، اس وقت نماز کی حالت میں سجدہ تلاوت تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سجدہ شکر نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ شکر کے بارے میں صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی خبر ملتی خوشی والی، آپ فوراً سجدے میں گر جاتے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ انسان کو کوئی خوشی ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ سجدہ کرتا ہے۔ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو کیا سجدہ شکر بھی نماز کی طرح ہے؟ نہیں، اس میں بھی کئی اکثر فقہا نے یہی شرط لگائی ہے کہ سجدہ شکر جو ہے یہ نماز کے زمرے میں نہیں آتا۔ جب نماز کے حکم میں نہیں آئے گا تو پھر انسان کو اختیار ہے کہ وہ باوضو سجدہ کرے یا بے وضو کرے۔ تو یعنی دونوں طرح جائز ہے۔ یہ کہنا جی نماز کے حکم میں آتا ہے اور انسان باوضو ہونا لازم ہے، یہ لازم والی بات نہیں ہے میرے بھائی، اس میں اختیار ہے، یہ ایک سنت ہے، اور یہ نماز کے حکم میں سجدہ شکر نہیں ہے۔ جب نماز کے حکم میں نہیں تو پھر انسان جو ہے وہ چاہے باوضو ہے یا بے وضو ہے، دونوں طرح سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر باوضو کرے گا تو یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔